ائمہ اہل بیت اطہار سے ایک حدیث پاک سنی، میرے رسول پاک کے خاندان سے ایک حدیث پاک سنی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی وضع اربعا فی اربعن، اللہ نے چار چیزیں چار چیزوں میں رکھی ہیں. توجہ ہے تمام احباب کی توجہ. چار چیزیں چار چیزوں میں رکھی ہیں. اچھا کون سی چیزیں؟ فرمایا برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، علم کی برکت استاذ کی تعظیم میں ہے. اب ایک ہے الفاظ کا ذخیرہ کہ اتنی باتیں میں نے یاد کر لی ہیں، اتنی باتیں مجھے یاد ہو گئی ہیں، یہ حوالہ بھی یاد ہے، یہ حدیث بھی یاد ہے، یہ حوالہ بھی یاد ہے، اتنی کتابوں کی باتیں مجھے یاد ہو گئی ہیں. استاذ اس کا ہے ہی کوئی نہیں، یا بے ادب ہے. صحیح ہے. اب اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، علم نہیں ہے برکت والا. یہ نوٹ رکھیے گا، علم برکت والا نہیں ہے، اس کا کوئی استاذ نہیں، اس کو ادب کا پتہ نہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو برکت والا علم لینا چاہتا ہے تو اپنے استاذ کی تعظیم کر، اپنے استاذ کی کیا کر؟ تعظیم کر. تو احباب گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے خاندان سے ہیں. وہ ایک صحابی رسول کے پاس گئے، حضرت ابی ابن کعب کے پاس. کوئی بات سیکھنے جاتے تھے، دین کی بات سیکھنے جاتے تھے. تو انہوں نے ان کی لگام پکڑ لی، انہوں نے ان کے پاؤں چومے. بلکہ صحابی رسول بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے شہزادے کے پاؤں چومے. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے پاؤں چومے ہیں. انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ نے خاندان رسول کا ادب ایسے ہی سکھایا ہے، صحابی ہیں ایسے ہی سکھایا. اب وہ جب چلے تو انہوں نے بھی اپنے استاد کے لیے نیچے اتر گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، راستے میں کھڑے رہے، ادب کیا. فرمایا آپ رسول اللہ کے خاندان سے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں ہمارے رسول اللہ نے استاد کا احترام ایسے ہی سکھایا ہے. تو یہ ہے. اس لیے احباب گرامی، علم ہے اگر تو برکت نہیں ہے تو وہ وبال ہے، مصیبت ہے. برکت والا علم تب نصیب ہوتا ہے اگر استاذ کی تعظیم ہو. اور پھر دوسری بات وَبَقَاءُ الْإِيمَانِ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ، اور ایمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، اب یہ باقی بھی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایمان کو بچا کے بھی رکھنا ہے. بھئی آپ کا بھی پروگرام ہے کہ ایمان بچ جائے، اور موت ایمان پہ ہو، ہے نا پروگرام سب کا. تو میرے رسول پاک نے فرمایا فی تعظیم اللہ، ایمان باقی رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کرو. اللہ کی کیا کرو؟ اچھا آپ کہیں اللہ کی تعظیم کیسے کریں بھئی؟ دیکھیے اللہ پاک کی بارگاہ سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آجا آجا میں تجھے بلا رہا ہوں، آجا نماز پڑھ لے، آجا. آواز آئی، بندہ ادب والا تھا، اٹھا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ کی تعظیم کی. آواز آئی حی علی الصلاۃ، آجا نماز پڑھ لے، بندہ بے ادب تھا، اللہ کی تعظیم نہیں تھی. اللہ کا حکم آ گیا کہ آجا، آواز دی، اللہ نے آواز دی آجا میرے پاس، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میرا اللہ بلا رہا ہے. وہ بیٹھا رہا، اکڑا رہا، مصروف رہا، اس نے عزت ہی نہیں دی اللہ کے پیغام کو، اس نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کو لبیک کہے، اس نے آنا ہی پسند نہیں کیا، اس نے میرے اللہ کی تعظیم نہیں کی. بھئی دیکھیں نا، ظاہر پہ لے جائیں، ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جی نے آواز دی پتر بات سن، بیٹا بھاگا بھاگے جی ابا جی، کہتے بیٹا بڑا ادب والا ہے. ابا جی نے آواز دی بیٹا بات سنو، بیٹا مصروف ہے، بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے. بیٹا کہتا کوئی نہیں ابا جی کی تو عادت ہے کہتے رہنا، کہتے رہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، بات ہی نہیں سنی. پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر تیسری مرتبہ آئی، پھر چوتھی مرتبہ آئی، پانچویں مرتبہ آئی، بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اب بتائیں وہ تعظیم والا بے ادب ہو گیا کہ نہیں؟ باپ کا ماں کا ہو گیا نا بے ادب. اب اللہ بھی کہتا ہے آجا. تعظیم یہ ہے کہ جب اللہ بلائے تو آ جاؤ. تعظیم یہ ہے کہ اللہ کہے نا ادھر نہیں،
یہاں نہیں آنا تو نے، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ مولا کریم میں نے مان لیا، یہ ہے تعظیم، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے۔ مولا کریم مان لیا، میں نے بلانا ہے تو آ جانا ہے، مولا میں آ گیا، یہ ہے تعظیم الہی۔ میرے نبی نے فرمایا اسی میں ایمان کی بقا ہے، اسی میں ایمان کی کیا ہے؟ اور جمعۃ المبارک پہ آنے والوں، ایمان کی بقا کا مسئلہ سنا ہے؟ اب آپ ایسا کریں نا، زیادہ لوگ کان سے سنا ہے تو باہر نکلنے سے پہلے اس کو نکال دیں، عبرت حاصل کریں، اپنی جوانی پہ ترس کریں، اپنے وجود پہ ترس کھائیں، اپنی زندگی پہ ترس کھائیں، میرے اللہ کی بے ادبی نہ کریں، میرے خدا کی، اپنے خدا کی تعظیم کریں، اپنے خدا کا ادب کریں۔ وہ کیا ہے؟ جہاں سے روکے رک جائیں، جہاں جانے کا حکم دے حاضر خدمت ہو جائیں، یہ تعظیم الہی ہے۔ اور تیسری چیز لذت العیش، زندگی کی جو لذتیں ہیں، پیسہ ہے، روپیہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بیلنس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں ضروری ہے کہ سکون بھی ہو۔ بھئی ایسا ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ڈاکٹر صاحب پیسے ہیں، کیوں جی قاری صاحب، روپیہ ہے آپ صاحب، ایسا ہے نا، گاڑیاں بھی ہیں، سکون نہیں ہے، زندگی کی نعمتیں ہیں، ان میں لذت نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بتاؤں کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ان نعمتوں سے لذت حاصل کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے لذت العیش، اس زندگی کی لذتیں، فی بر الوالدین، والدین کی فرما برداری میں زندگی کی نعمتوں کی لذت کو رکھ دیا ہے۔ فرمایا والدین کا فرما بردار ہو، اپنی گاڑی سے بھی لذت اٹھا، اپنے پیسوں سے بھی لذت اٹھا، اپنے بیلنس سے بھی لذتیں اٹھا، اپنی اولاد سے بھی لذتیں اٹھا، زندگی کی نعمتوں سے، صحت سے لذت اٹھا۔ اگر تو والدین کا نافرمان ہے، اللہ تجھے گاڑی تو دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ ان میں سے لذت اٹھا لے گا، سکون اٹھا لے گا، اطمینان اٹھا لے گا۔ تیرے پاس نعمتیں ہوں گی، سکون نہیں ہوگا، نعمتیں ہوں گی، سکون نہیں ہوگا۔ اگر سکون لینا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ والدین کی فرما برداری۔ کوئی مسئلہ یاد کر لیا؟ اور تیسری چیز والنجات من النار، اور جہنم سے آزادی۔ یہ عشرے کا آخری دن ہے جہنم سے آزادی کا۔ ویسے تو سارا سال جب اللہ کی بارگاہ آ جائے آزاد کر دے، اب ہر وقت کے لیے جہنم سے آزادی کا ایک کلیہ دیا آپ کے اور میرے رسول نے۔ وہ کیا ہے؟ وَالنِّجَاتُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ فرمایا فی ترک ایذاء الخلق، یہ اللہ کی مخلوق، اس اللہ کی مخلوق کو ہاتھ اور زبان سے اذیت نہ دے، ہاتھ اور زبان سے اذیت نہ دے، اپنے کام سے کام رکھ، کسی کا بھلا کر سکتا ہے تو کر، نہیں تو کسی کو اذیت نہ دے۔ فرمایا میرا رب تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس لیے احباب گرامی یہ ہے والدین کی خدمت کا سلسلہ، کہ والدین کی خدمت زندگی کی نعمتوں میں لذت پیدا کرتی ہے، اللہ کی تعظیم ایمان کو باقی رکھتی ہے، استاذ کی تعظیم علم میں برکت پیدا کرتی ہے، مخلوق خدا کو ایذا سے دور رہنا یہ جہنم کی آگ سے دور کرتی ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اپنے آپ سے، میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بالکل نہیں، آپ عہد کریں، اپنے اللہ سے عہد کریں۔ ان آج کے دنوں میں آپ اللہ سے عہد کریں، آج کے دن میں اللہ سے وعدہ کریں کہ مولا مجھ سے پچھلی زندگی میں غفلت ہو گئی، مجھ سے سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نوجوانوں اپنی زندگیوں پر، اپنی جوانیوں پر ترس کرو اور آ جاؤ میرے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر، نمازی بن جاؤ، مخلوق خدا کے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ آپ کو عرض کیا تھا کہ سارے
سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی الخلق، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور مخلوق خدا پر شفقت کرنا، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ مولا کریم ہم تیرے حکم پر عمل پیرا ہوں گے۔ جہاں سے تو نے روکا ہے کہ یہ جگہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے، یہ تعلق حرام ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ جہاں تو نے حکم دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہاں جانا ہے، ہم وہاں آئیں گے اور مخلوق خدا کو ایذا نہیں دیں گے، مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دیں گے، حق نہیں کھائیں گے، کسی کا چھینیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہماری فقہ کے مسائل میں سے ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلانے کا جنازہ نہ پڑھو، فلانے کا جنازہ نہ پڑھو، فلانے کا جنازہ نہ پڑھو، یہ ہمارے فرقوں کے روڑے بنے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مجھے ان باتوں سے بڑی کوفت ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ ایسا جس پر میں کہتا ہوں یہ درست کہا ہے شریعت سے، یہ جو ڈکیٹ ہیں، رازن ہیں، یہ جو پستول پہ لوگوں سے مال کھینچتے ہیں، چھین لیتے ہیں، لوگوں کو خوف و ہراس پہ لاتے ہیں، ہماری شریعت نے کہا اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو دفنا دو بغیر جنازے کے، اس کو دفع کر دو ادھر قبر کے گڑھے میں، اس کو پھینکاؤ۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا گناہگار ہوتا تو شاید میری رحمت کو اس پہ ترس آتا تو میں معاف کر دیتا، اس نے میری مخلوق کو ستایا ہے، کتنے دل توڑے ہیں اس نے، کتنی لوگوں کو رلایا ہے اس بندے نے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ایک اشتہاری مارا جائے تو اس کا علاقے میں سب سے بڑا جنازہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے کہا اس کا پڑھو ہی نہ جنازہ، اس کو ویسے ہی دفناؤ۔ یہ ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ جو راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو مارنے والا، قتل کرنے والا، ڈکیٹ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ڈکیٹ وغیرہ، رازدنی کرنے والے، ان کو ویسے ہی دفناؤ تاکہ ان کو یہ رہے کہ یار اگر مسلمانوں نے ہمارا جنازہ نہ پڑھا تو کیا بنے گا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے مخلوق خدا کو تکلیف دینے سے، اس سے بچنا ہے ہم نے، مالک ہماری حالت پہ رحم کرے۔